السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جو وندے ماترم کو لے کر لوک سبھا اسمبلی میں جو اسپیچ دی ہے وہ واقعی سننے لائق ہے۔ آپ پہلے اس اسپیچ کو سنیں، پھر ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ جنا کے بارے میں جو کہا تھا، ہم تو جنا کے سخت مخالف ہے، اس لیے بھارت کو اپنا وطن مانے، مگر 42 میں آپ کے پیارے ویر اور جنا کی پارٹی نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سندھ اور بنگال میں مل کر حکومت چلائی، اور اس حکومت نے 1.5 لاکھ ہندو اور مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل کرایا تاکہ وہ لڑیں۔ تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے، امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے۔ دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں۔ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے۔ ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میڈم، ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل، اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی اسی کا ہو رہی ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہینی کمار چودھری نے ایک تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو۔ انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا، مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر کے وی کامت صاحب نے ایک تجویز دی کہ اٹس سٹیزنز کو بدل کر ہر سٹیزنز کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے، وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے؟ اس کی عوام ہے، عوامی قانون کی مصنف ہے، عوام مرضی سے سب سے بالاتر ہے، عوامی حاکم ہے۔ ملک کسی خدا، دیوی، دیوتا، مذہبی علامت کے نام سے نہیں چلتا، نہ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت ہے۔ اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مدر انڈیا کے نظریے کو مسترد کیا۔ بابا صاحب نے ایک نئی اصطلاح وضع کر دی اور کہا کہ بھکشت بھارت، یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ اب میڈم، اگر مذہبی آزادی اس آئین کا بنیادی اصول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جناب راجندر پرساد صاحب نے کس بنیاد پر وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا؟ نہ تو کوئی سیکولر ریزولوشن ہے اس کے بارے میں۔ میڈم، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوڈیشری کیا کہتی ہے۔ بیجو ایمینول کیس ہے 1986 کا، جس میں جیہوا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی، پڑھوں گی نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر، سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا۔ پھر آپ آ جائیے میڈم، پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971، اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے، صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے۔ پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 ہے، 76 میں پاس ہوا، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میڈم، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے۔ اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہیں۔ مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ بھائی، یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طور باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا پر جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفٹ کی نعت پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
पर रसूलुल्लाह का جی दीन असल में नाज़रीन जाएगा, किराम, तो उनकी अगर कौमियत आपने क्या ये वीडियो देख ली है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम के ताल्लुक़ से और राजनाथ सिंह साहब ने जो बयान दिया था उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल कुरान के ताल्लुक़ से, वाकई असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा एक्सपोज किया है कि अब फिर दोबारा किसी को इस टॉपिक पर बात करने की हिम्मत ही नहीं होगी और किसी मुसलमान से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम वंदे मातरम बोलो। चूँकि हिंदुस्तान ये एक सेकुलर मुल्क है और इस सेकुलर मुल्क में हर इंसान को मजहबी आज़ादी है, हर इंसान को हर चीज़ की आज़ादी है। सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिया है उसके अकॉर्डिंग सबको ये आज़ादी है। कौन क्या बोलेगा उसका फ़ैसला वो ख़ुद करेगा। और यकीनन ये वीडियो जिन जिन लोगों के दिलों तक, उनके कानों तक पहुंचेगी, उनका ज़मीर जाग उठेगा और उनको बहुत सारी चीज़ असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो से सीखने को मिलेगी कि वंदे मातरम संविधान का हिस्सा नहीं है, कानून का हिस्सा नहीं है। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको वंदे मातरम बोलना ही होगा, पढ़ना ही होगा, यकीनन नहीं कर सकते। तो नाज़रीन किराम, ये वीडियो और ये स्पीच असदुद्दीन ओवैसी की कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना तबसरा ज़रूर पेश करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।